اچھا ہوا یہ کہ آج میں آپ کو جو قصہ سناؤں گا وہ ہے ایک باکسنگ میچ کا، اور اس کے بعد چاچا عیدی خان جو کاکول اکیڈمی میں ایک بہت پرانا ویٹر تھا بہرا تھا کہ چاچا عیدی خان نے اس باکسنگ میچ کے اوپر کیا کہا۔ لیکن دیکھیں ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ بھائی مقابلہ بڑا سخت ہے، کیونکہ ٹک ٹاک یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز ہیں کہ اس کے بیچ میں یہ پیارا سا ہنستا مسکراتا فوجی قصہ سنانا ایک بڑا کٹھن کام ہے۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی کرسیوں سے گریں گے، اسی طرح آج کا قصہ سن کے بھی آپ بڑے ہی خوش ہوں گے اور آپ بڑا ہی مسکرائیں گے۔ تو ہوا یوں کہ کاکول اکیڈمی میں بہت سارے ٹف مطلب کیڈٹ شپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں آپ 2 سال 2.5 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر افسر بنتے ہیں، تو اس میں بڑے ٹف مراحل آتے ہیں۔ آپ نے 2 مائل کرنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے، ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت سگنیفیکنٹ مطلب بڑا ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے باکسنگ میچ کا۔ تو باکسنگ میچ کی لوگ بڑی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا، اب باکسنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر وزن کے حساب سے کیٹیگری بنتی ہے، مطلب فیدر ویٹ، لائٹ ویٹ، میڈیم ویٹ، ہیوی ویٹ، مطلب بالکل ہلکے جو پر جیسے ہوں، بالکل ہلکے پھلکے، یا جن کو آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی تیلی سرکار، وہ تیلی 40-45 کلو ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تیلی گروپ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس سے بھاری ہوتے ہیں 50 سے 60، پھر اسی طرح 60 سے 70 اور 70 سے 80۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے سینئر سے سنا ہوتا ہے کہ جی باکسنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ آپ جس دن وزن ہونے ہوتے ہیں اس سے پہلے موٹے موٹے کمبل پہن کے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ بھاری سویٹر پہن کے آپ بھاگتے رہتے ہیں، اپنا وزن کم کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پانی نہیں پیتے، اور لوگ کئی دفعہ 5-5، 6-6 کلو، کئی لوگ کلیم کرتے ہیں 10 کلو وزن بھی کم کر لیتے ہیں۔ تو کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہوں فرض کرے 50-60 کلو کا، اگر میں تیلی گروپ میں چلا جاؤں تو تیلیوں کو تو میں پھڑکا کے رکھ دوں گا، کیونکہ وزن کروانے کے بعد لوگ ڈٹ کے کھاتے تھے تاکہ جس دن مقابلہ ہو اس دن تیلیوں کو پینج کے رکھ دیں۔ تو دوسرا جو کام ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ بھائی جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ باکسنگ سیکھیں۔ تو ہماری جو پلٹون تھی اس کے اندر ہمارے ساتھ کوئٹہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا خلجی۔ اب کوئٹہ کے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ باکسنگ کے نیشنل چیمپئنز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہوا ہے۔ تو خلجی نے کہا کہ مڑا ہم فی سبیل اللہ تم سب کو باکسنگ سکھائے گا، اور ظاہر ہے کہ باکسنگ کا میچ تھا تو لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا ہرانے کے چکر میں ہوتے تھے، تو میں نے بھی اس کے ساتھ پریکٹس شروع کر دی۔ تو میرا جو روم میٹ تھا ملک توقیر، ایک تو وہ نام کا ملک تھا، دوسرا یہ ہے کہ بڑا خوش خوراک تھا، جس طرح ملک سارے خوش خوراک ہوتے ہیں۔ تو یہ دبا کڑھائی شنواری یہ وہ اس نے جو ہے نا ڈٹ کے کھانی، تو وزن تو وہ کم نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ باکسنگ کی پریکٹس کا بھی قائل نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بھئی ہم ملک لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی پھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کی بڑی منتیں کی کہ سیکھ لے، خلجی بڑا اچھا سکھا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ ملک کا دیکھیں، فوج میں جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو جس طرح کلاس میں لوگ ایک دوسرے کے نام رکھ دیتے ہیں تو اسی طرح فوج میں بھی نام پڑ جاتے ہیں۔ تو ملک کا ایک نام تھا ڈنگا۔ اب معلوم نہیں کہ اس کو ڈنگا، اس کی ٹانگیں ڈنگی تھیں، اس کے بازو ڈنگے تھے، یا کوئی گردن ڈنگی تھی، لیکن بہرحال اس کا نام ڈنگا تھا۔ اور آپ بعد میں سنیں گے کہ باکسنگ میچ میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام ہم نے ٹھیک ہی رکھا تھا۔ تو بہرحال باکسنگ میچ آ گئی۔ تنویر کا جو اوپوننٹ تھا، جو مد مقابل تھا، وہ خیر سے قد میں بھی اس سے کوئی 2 انچ اونچا ہوگا۔ اب 2 انچ بڑا فرق ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ بھائی آپ کا بازو لمبا ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کا مکہ میرے پاس آئے، میرا مکہ آپ کو ٹچ کر جائے گا، اور جس کا مکہ پہلے ٹچ کر گیا باکسنگ میں وہ تو مطلب جیت گیا۔ تو ہوا یہ کہ جیسی باکسنگ ہوتی تھی 3 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کا پہلا ہاف، 1.5 منٹ کا دوسرا راؤنڈ، پہلا راؤنڈ اور دوسرا راؤنڈ۔ تو یہ 3 منٹ 3 صدیوں کے برابر لگتے تھے۔ کیوں؟ کہ جب دوسرے کو بھی اجازت ہو کہ وہ کھلے مکے مار سکے اور آپ بھی کھلے مکے مار سکیں، تو جناب پھر تو وقت گزرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سٹیمنے کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے 30 سیکنڈ کے بعد بازو آپ کے زمین پہ گرے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ملک صاحب کا باکسنگ میچ شروع ہوا، اور جیسے ہی باکسنگ میچ شروع ہوا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کھانے کے بڑے شوقین تھے، پریکٹس 0 تھی، اور نام ڈنگا تھا۔ تو انہوں نے جب پہلا مکہ نکالا تو وہ گیا یوں، دوسرا مکہ نکالا تو وہ گیا یوں۔ تو یہ پوری جو فیلڈ آف ویو تھی یہ مد مقابل کے سامنے تھی۔ تو اس نے جب مارنا شروع کیا تو جناب وہاں پہ تو ایک دھواں، ہم بڑی چیخیں لگاتے رہے کہ ملک شاباش، ویل ڈن، آگے بڑھ، یہ وہ فلانے کا۔
اور چوتھا پرابلم ملک صاحب کا یہ تھا کہ دیکھیں جس طرح میری ناک ہے تو یہ چونچ والی ناک ہے، پاکستانی ناک، تو اس پہ جب مکہ پڑتا ہے سیدھا تو پھر نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. جب نکسیر پھوٹ پڑے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی خون آ گیا، ڈاکٹر کو بلائیں. ڈاکٹر جب آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں جناب ان کا میچ ختم کریں کیونکہ ان کو بڑی ظالم چوٹ لگ گئی ہے. ملک صاحب کا چوتھا اور آخری پرابلم یہ تھا کہ ان کی ناک چپٹی جو افریقن ناک ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ پڑے تو اتنی زور کا نہیں لگتا کہ جتنا میری ناک پہ لگے گا، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھلے 100 مکے پڑھیں، 200 پڑھیں، 300 پڑھیں، نکسیر نہیں پھوٹتی. تو ملک صاحب نے اس رنگ کے اندر بڑی کوشش کی کہ ڈاکٹر کی طرف بھی انہوں نے دیکھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ نکسیر نہیں پھوٹی اور فوج میں آپ کو پتہ ہے کلیہ یہ ہے کہ خون نہیں آیا تو پھر ڈاکٹر نہیں آئے گا، بھلے جتنی بھی کٹ پڑ گئے. ایک محتاط اندازے کے مطابق کورس کا خیال یہ تھا کہ 360 سیکنڈ، 6 منٹ میں 360 سیکنڈ ہی بنتے ہیں، اس میں کم از کم 720 مکے جو ہے نا وہ ملک نے کھائے سیدھے اپنے چہرے کے اوپر، کیونکہ بازو تو ان کے یوں جاتے تھے. انہوں نے خلجی کے ساتھ وہ پریکٹس نہیں کی تھی کہ گارڈ کیسے رکھنا ہے. تو بہرحال ہار گئے ملک صاحب، ناک آؤٹ نہیں ہوئے. یہ بڑی بات تھی اور ان کی عظمت کو آج تک سلام ہے کہ 700-800 مکے کھانے کے بعد بھی اگر کوئی ناک آؤٹ نہ ہو وہ واقعی شیر کا بچہ ہے. ہارنا ورنہ ایک علیحدہ بات ہے. تو بہرحال ملک صاحب کی آنکھیں سوج گئیں، یہ ہونٹ سوج گئے، ناک جو ہے وہ سوج گئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو شہد کی مکھی ہیں ان کا پورا چھتا جو ہے نا اس نے ملک صاحب کے منہ پہ اٹیک کیا. تو بہرحال ملک اپنا یار بھی تھا، ہم اس کو جو ہے نا اٹھا کے اسٹریچر پہ ڈال کے سہارے دیتے ہوئے بڑی مشکل سے جا کے ہم کمرے میں لے کے گئے. اگر آپ کاکول اکیڈمی دیکھیں تو باکسنگ رنگ نیچے ہے اور یوں اپنے مطلب سیدھا روڈ کے اوپر چڑھ کے تو اوپر بلاکس ہیں جہاں پہ آپ کے کمرے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ہم نے ملک صاحب کو کمرے میں پہنچایا اور ظاہر جاتی وہ کمرے میں بستر پہ گرا اور اس کے بعد وہ سو گیا. لیکن جو قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، آپ شاید یہاں تک بھی محظوظ ہوئے ہوں، لیکن جو اصل قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کاکول اکیڈمی میں بیرے ہیں. یہ جو بیررز ہیں یہ کیڈٹس کی سہولت کے لیے ہیں. ان کے ساتھ جس طرح گھر میں آپ کا ایک ملازم ہوتا ہے یا اسسٹنٹ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ کیڈٹس کو اسسٹ کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، لائک ان کی وردی تیار کرنے میں، ان کے کمرے کی صفائی میں، بستر کی تیاری میں، نہ. تو ہمارے کمرے کے جو بیرر تھے ان کا نام تھا چاچا عیدی خان. چاچا عیدی خان بہت ہی بوڑھا آدمی تھا، ٹھیک، بڑی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا، بڑا سخت تھا. عیدی خان صاحب کے بارے میں عام گمان یہ تھا کہ یہ کم از کم 80-90 سال کا ہے اور اس نے اپنی عمر اپنے سے آدھی لکھائی بھی ہے تاکہ سروس لمبی ہو. تو چاچا عیدی خان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ظاہر اتنا سینئر تھا، 40 سال تو میرے خیال میں اس کو کاکول اکیڈمی میں بھی ہو گئے ہوں گے. تو چاچا عیدی خان سیدھا آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جناب ادھر ہو جائیں. فٹافٹ وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتا تھا، بستر بناتا تھا، بوٹ شوٹ آپ کے تیار کرتا تھا، آپ کی وردی تیار کرتا تھا اور اپنا کام کر کے تو چاچا عیدی خان خدا حافظ، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، اور وہ چلا جاتا تھا. تو ظاہر اس دن چاچا عیدی خان آیا اور چاچا عیدی خان مطلب ظاہر ان بیررز کو افسروں سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، ان کو کاکول اکیڈمی کی ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے، کب آنا ہے، کب جانا ہے، کب چھٹیاں ہیں، کب ایکسرسائز ہے، باکسنگ ہے، وٹ ایور. تو چاچا عیدی خان نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے، اس کو اٹھا. اس کو اٹھا سے مراد تھی کہ ملک کو اٹھا. میں نے کہا چاچا آج نہیں اٹھا سکتا. اس نے کہا نہ 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 اس کو اٹھا، میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے، میں نے جانا. میں نے کہا چاچا یہ اس نے آج بڑی مشکل باؤٹ لڑی ہے. چاچا نے کہا نہیں اٹھا. میں نے کہا چاچا پھر اس طرح کر کے تو خود اٹھا لے. تو چاچا عیدی خان نے ملک کی رضائی کھینچی اور جب اس نے ملک کی رضائی کھینچی تو چاچا عیدی خان نے جب ملک کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے چاچا عیدی خان ملک کو دیکھتے ہی رہا. اور اس کے بعد چاچا عیدی خان نے ایک جملہ کہا جو آج تک مجھے یاد ہے. چاچا عیدی خان نے اس طرح اس کو دیکھا، کہا او بو ماریا سو. تو یہ مجھے چاچا عیدی خان کا جملہ آج تک یاد ہے اور واقعی ملک کو بڑی کٹ پڑی. تو آپ لوگ جو سب کہتے ہیں کہ جی فوج کی نوکری بڑی آسان ہے، فوج تو مطلب مزے کر رہی ہے، سارا بجٹ کھاتی ہے اور یہ اور وہ اور ساری باتیں، تو بات یہ ہے کہ فوج کی بڑی ٹف ٹریننگ ہے، بڑی مشکل نوکری ہے، بڑے مرحلے ہیں جن سے گزر کر یہ بچے افسر بنتے ہیں. ان کے ماں باپ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے پھول جیسے بچے جو ہیں وہ فوج کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان مشکلات کو گزرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ان سے لڑتے بھیڑتے ہوئے یہ افسر اور ایک جوان بن جاتے ہیں. اور پھر اس ملک کے بارڈرز کی حفاظت ایسے مضبوط، دلیر اور بہادر لوگ کرتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ نے دوسری جنگ عظیم جیتی اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن گیا. اب غور کریں امریکہ نے کتنی جنگیں لڑیں اس کے بعد.
ٹھیک، امریکہ نے ویتنام کی جنگ لڑی، امریکہ نے عراق میں جنگ لڑی، امریکہ نے سیریا میں جنگ لڑی، امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ کی، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر امریکہ نے پنگے لیے. لیکن کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ پہ امریکہ ہارا. اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت اور اتنے چھوٹے چھوٹے مد مقابل کے سامنے بھی امریکہ ٹک نہیں سکا اور امریکہ وہ جنگیں ہار گیا. لیکن آج بھی اگر آپ امریکہ میں جائیں تو جب بھی کوئی فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پبلک میں ہو رہی ہو، تو جہاں پہ وہ سینئر سٹیزنز کو، جہاں پہ وہ معذور افراد کو، جہاں پہ وہ بچوں کو فوقیت دیتے ہیں، وہیں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ویٹرن سے مراد یہ ہے کہ کوئی فوجی یہاں پہ موجود ہے لائن کے اندر، تو وہ سب سے پہلے آ جائے اور جہاز کے اندر سوار ہو جائے. اور جیسے ہی وہ ویٹرن آگے بڑھتا ہے اور جہاز میں سوار ہونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تھینک یو فار یور سروس، کہ آپ کی سروس کا بہت شکریہ. کیوں کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے امریکہ کی حفاظت کر رہا ہے. تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ارض پاکستان میں کیا حال ہے کہ ہر بندہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے فوج پہ تنقید کرنا اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میجورٹی، اکثریت فوج کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتی. لیکن وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ ہرڈ مینٹیلٹی کے اوپر چل رہے ہیں. اور ہرڈ مینٹیلٹی یہ ہے کہ 4 5 10 لوگ جس طرح بکریاں کرتی ہیں نا میں، تو باقی بکریاں بھی میں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ 4 5 10 لوگ مسلسل تکرار کے ساتھ فوج کے اوپر، بھلے وہ انڈین ہیں، بھلے وہ پاکستانی ہیں، بھلے وہ جو بھی افغانی ہیں، یہ جو بھی ہیں، کہ وہ تکرار کے ساتھ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا، فوج نے فلاں کیا، تو باقی سارے بھی ٹریگر ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو دیکھیں افواج پاکستان بڑی بہادری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. روز بچے شہید ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ صرف جنوری 2024 سے لے کے جون 2024 تک 111 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. یہ اس ملک کے لیے بہت اہم اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو آپ کی بہادری کو سلام، اور ہم سب کی طرف سے بھی آپ کی سروس کا بہت شکریہ. دیکھیں جی، لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور بیل آئیکن کے بٹن ضرور دبائیں. آپ سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک 80-90% لوگ جو ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے. تو پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینک یو.